پاکستان کی سیاست میں کسی ونڈر بوائے کی تلاش۔ ناظرین، یہ وہ ٹاپک ہے جو آج کل ہر جگہ موضوع بحث ہے۔ سہیل بڑائچ جو معروف صحافی ہیں، بڑے سینئر اینکر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے چند روز قبل ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیا ونڈر بوائے آ رہا ہے، اور اس کے بعد حکومتی صفوں میں بھی کھلبلی مچ گئی اور اپوزیشن بھی یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو گئی کہ کون ونڈر بوائے ہے۔ یہ ونڈر بوائے آئے گا نہیں آئے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس ونڈر بوائے کو لے کر وزیر اعظم میاں شہباز شریف، مسلم لیگ نون کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب پریشان ہیں، کیونکہ وہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ ونڈر بوائے کون ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں۔ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، وفاقی حکومت فی الفور وہ کرتی ہے، کوئی اس حوالے سے اختلاف نہیں ہے۔ اور تاریخ میں کہتے ہیں کہ تاریخ میں شاید اتنے اچھے تعلقات، اتنے اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں رہا جتنا آج کل ہے۔ اور میاں شہباز شریف کو اس حوالے سے کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل رام کیا ہوا ہے اور معاملات ایسن طریقے سے چل رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اکانومی کے حوالے سے، اکنامک کنڈیشن کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بیانیہ پی ٹی آئی بنا رہی ہے یا اپوزیشن بنا رہی ہے، اس بیانیے کا توڑ گورنمنٹ کرنے میں ابھی تک ناکام رہی ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آ کر پریس کانفرنسز کرنا پڑ رہی ہیں، اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا واقعات ہو رہے ہیں، یہ غیر معمولی واقعات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر جو اپوزیشن کی طرف سے الزامات ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں یا بیانات ہوتے ہیں یا ان کی جو ویڈیوز بیانات ہیں یا پروگرامز کی ریکارڈنگ ہے، اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر بریفنگ دیتے ہیں۔ ایسا شاید ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا، یہ غیر معمولی واقعات ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے 2 یا 3 انتہائی عام ترین پریس کانفرنسز کی ہیں۔ بظاہر یہ کام وفاقی وزیر اطلاعات اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ اپوزیشن کے بیانیے کے مقابلے کے لیے ایک ایسا بیانیہ بنائے جو جاندار بھی ہو، جو اثر بھی رکھے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے وہ بھی عوام تک منتقل کرے۔ لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہے، اور تجزیہ کاروں کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود ہی یہ سارے معاملات ہینڈل کرے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ خود ہی سارے معاملات ہینڈل کرنے ہیں، اپوزیشن کے بیانیے کا توڑ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے، تو پھر گورنمنٹ کا یا منسٹری آف انفارمیشن کا کیا کام ہے؟ اس حوالے سے چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ونڈر بوائے ہو سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو ونڈر بوائے ہو سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ونڈر بوائے آئے گا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں، جس طرح شوکت عزیز آئے تھے، معین قریشی آئے تھے، یا جس طرح ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں، یہ آئے ہیں، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا اور اچانک آئے اور چھا گئے۔ لیکن ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی جو پرفارمنس ہے اب تک، بظاہر گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ بہت اچھی جا رہی ہے، اکانومی کی سچویشن بہت اچھی ہے، اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے ملک میں، اور معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 290 سے 280 تک آ گئی ہے، اور ملک بوستان صاحب جو منی چینجز والوں کے صدر ہیں، ان کا بیان تھا کہ 250 تک جلد ڈالر آ جائے گا۔ یہ ساری جگہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن عام آدمی مطمئن نہیں ہے۔ عام آدمی کہتا ہے، انڈسٹریلسٹ مطمئن نہیں ہے، صنعت کار مطمئن نہیں ہے، تاجر مطمئن نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور گورنمنٹ کی گرپ جو ہے، منسٹری آف فائنانس جو ہے، وزارت خزانہ کی گرپ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور سچی بات ہے کہ آٹا جو ہے وہ 3000 روپے سے اوپر چلا گیا ہے۔ دیگر اشیاء ضروریہ جو ہیں، اجناس جو ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے کنٹرول کرنا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو بیانیہ بنانا بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ گورننس جسے کہتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی نسبت اگر آپ پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں گورننس بہت اچھی ہے۔ اس وقت یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اگر سب سے اچھی گورننس ہے تو وہ پنجاب میں ہے۔ لوگوں کو ڈیلیور ہو رہا ہے، چیزیں، پروجیکٹس لگ رہے ہیں، پروجیکٹس بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، نوجوانوں میں لیپ ٹاپس تقسیم ہو رہے ہیں، سارا کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے پنجاب میں۔ باقی صوبوں میں تو گورننس نام کی چیز نہیں ہے، اور فیڈرل
سطح پر بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی اس طرح گورننس کا عملی مظاہرہ نہیں کر سکی جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی. بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ونڈر بوائے کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن ایک بات طے ہے، ونڈر بوائے آئے نہ آئے، میاں شہباز شریف بہت زیادہ پریشر میں ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پریشر میں ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب اس پریشر میں آ کر شاید معاملات بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. دوسری جانب یہی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے یاز صادق اور گورنمنٹ کو کہا کہ فی الفور نوٹیفیکیشن جاری کریں اپوزیشن لیڈر کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اب اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان ماضرائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. شاید یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا کہ جس پہ اختلافات جو ہیں وہ حکومت جانے تک چلے جائیں. لیکن ونڈر بوائے کے حوالے سے جو سہیل وڑائچ کا تجزیہ ہے شاید وہ صحیح ثابت ہونے میں تو وقت لگے گا. لیکن جب میاں نواز شریف کے خلاف پاناما کیسز ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ایک لکھا تھا کالم سہیل وڑائچ نے کہ پارٹی از اوور، تو پارٹی اوور ہو گئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال آنے والے دن بہت اہم ہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.